السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے اور ہم دعا کرتے ہیں کہ آپ سب، آپ کے والدین، آپ کے گھر والے عافیت اور خیریت سے ہوں گے۔ تو بچوں، آج سے ہم دینیات کا نیا سال، نئی کتاب، نیا سبق شروع کرتے ہیں۔ تو آئیے بسم اللہ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو بچوں، آپ کو معلوم ہے آپ نے الحمدللہ دینیات کا سال اول، فرسٹ ایئر آپ نے مکمل کر لی ہے، اور الحمدللہ آپ عافیت کے ساتھ سیکنڈ ایئر میں آ چکے ہیں۔ تو ہر کتاب شروع کرنے سے پہلے جیسے اللہ تعالیٰ سے شروع کے اندر عافیت اور بھلائی کی دعا کرتے ہیں، تو ہم بھی سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے دعا کر لیتے ہیں۔ تو آپ بھی میرے ساتھ دعا پڑھیے، اور دعا بہت پیاری ہے۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ اس کا ترجمہ ہے، اے میرے رب، ربی، اے میرے رب، یسر، تو اس کتاب کے پڑھنے کو ہمارے لیے آسان بنا، ولا تعسر، اور تو مشکل نہ بنا، ہمارے لیے اس کتاب کے پڑھنے کو، یاد کرنے کو مشکل نہ بنا، وتمم بالخیر، اور اے ہمارے رب، اور اے میرے رب، تو اس کتاب کے عافیت کے ساتھ اور خیر کے ساتھ اس کتاب کو تو اختتام تک پہنچا، اس کتاب کو ختم فرما ہمارے لیے۔ تو پھر سے ایک مرتبہ دعا پڑھ لیجئے، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ تو اب ہم کتاب شروع کرتے ہیں، اور کتاب میں سب سے پہلا جو سبجیکٹ ہے وہ نورانی قاعدے کا ہے، اور نورانی قاعدے کے ساتھ ناظرہ قرآن کا ہے۔ اب ہم سب سے پہلے اگر آپ کو یاد ہو تو سب سے پہلے ہم قرآن نورانی قاعدے کی تعریف، قاعدے کی تعریف یعنی ڈیفینیشن ہم سب سے پہلے پڑھتے تھے۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم قاعدہ کس کو کہتے ہیں اور ناظرہ قرآن کس کو کہتے ہیں وہ سمجھتے ہیں۔ تو جس کتاب میں، اب دیکھیے اوپر یہاں پر لکھی ہے تعریف، قاعدہ ناظرہ قرآن، جس کتاب میں قرآن پڑھنے کے طریقے بتائے جائیں اس کو قاعدہ کہتے ہیں۔ جس کتاب میں قرآن پڑھنے کے طریقے بتائے جائیں، اصول بتائے جائیں، ٹرمز اور کنڈیشنز بتائے جائیں کہ اس طریقے سے اس قاعدے کے حساب سے پڑھو گے تو آپ کا قرآن صحیح ہوگا، تو اس کو قاعدہ کہتے ہیں۔ اور ناظرہ قرآن کس کو کہتے ہیں کہ قرآن کریم کو دیکھ کر پڑھنے کو ناظرہ قرآن کہتے ہیں۔ تو آپ سب سے پہلے سمجھ لیجئے اور دیکھ لیجئے کہ قاعدہ کہتے ہیں جس کتاب میں قرآن پڑھنے کے طریقے بتائے جائیں اس کو قاعدہ کہتے ہیں، اور قرآن پاک کو دیکھ کر پڑھنے کو، اندر دیکھ کر پڑھنے کو ناظرہ قرآن کہتے ہیں۔ اب ہم بسم اللہ پڑھ کر قاعدے کا بیان شروع کرتے ہیں، اور قاعدے کا بیان شروع کرنے سے پہلے سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ہم نے گزشتہ سال، لاسٹ ایئر یعنی فرسٹ ایئر کے اندر کون سے قاعدے پڑھے۔ اگر ہمیں یاد ہے تو الحمدللہ، اگر یاد نہیں ہے تو ہم ایک مرتبہ گزشتہ سال کا دور کر لیتے ہیں، یعنی
لاسٹ ایئر ہم نے جو قاعدے پڑھے اس کا ریویژن کر لیتے ہیں. تو سب سے پہلے ہم نے پڑھا تھا حروف مدہ کا بیان. تو حروف مدہ، سب سے پہلے حروف مدہ کتنے ہیں؟ تو حروف مدہ 3 ہیں، الف مدہ، یا مدہ اور واو مدہ. حروف مدہ 3 ہیں، الف مدہ، یا مدہ اور واو مدہ. کیسے خبر پڑے گی کہ الف مدہ کون سا ہے، یا مدہ کون سا ہے، واو مدہ کون سا ہے؟ تو اس کے لیے دیکھو آگے قاعدہ بیان کرتے ہیں. آپ کتاب اگر آپ کے پاس ہے تو صفحہ نمبر 32 یعنی صفحہ نمبر 32 نکال لیجئے اور اسے دیکھ لیجئے کہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ الف مدہ کس کو کہتے ہیں، یا مدہ اس کا قاعدہ لکھا ہوا ہے. تو سب سے پہلے الف مدہ، کہ الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ ہوتا ہے. جیسے یہاں پہ دیکھو یہ مثال ہے، تاب، دیکھو تا الف زبر تا، تو الف سے پہلے تا کے اوپر زبر ہے تو اس کو کہتے ہیں الف مدہ. اب الف مدہ کو کیا کریں گے؟ تو یہ سب سے پہلے سمجھنے کی چیز ہے کہ الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. حروف مدہ میں کامن بات یعنی ایک جیسی بات یہی ہے کہ سب کو ایک الف کے برابر ہمیں کھینچ کر پڑھنا ہے. لیکن الف مدہ ہوتا ہے الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ ہوتا ہے. یا مدہ کب ہو کہ یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ ہوگا. جیسے یہاں دوسرا اگزامپل دیکھ لیجئے، دینی، دالیا زیر دی، تو یا ساکن ہے، یا ساکن سے پہلے دال کے نیچے زیر ہے تو یا مدہ ہوگا. اب یا مدہ کو کیا کریں گے؟ تو یا مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. تو یہ ہو گیا الف مدہ، الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ ہوگا، الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. یا مدہ کس کے کہتے ہیں؟ یا ساکن ہو اور یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ ہوگا. یا مدہ کو بھی ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. اب آتے ہیں تیسرا قاعدہ حروف مدہ کا، وہ ہے واو مدہ. واو مدہ کسے کہتے ہیں؟ کہ واو ساکن ہو اور اس سے پہلے والے حرف کے اوپر پیش ہو تو واو مدہ ہوگا. تو واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ ہوتا ہے. واو مدہ کو بھی ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. جیسے یہاں تیسری مثال، تیسرا اگزامپل دیکھ لیجئے، سبقونا، سبقونا، تو قوف واو پیش کو، واو ساکن ہے، واو ساکن سے پہلے قوف کے اوپر پیش ہے تو کیا ہوگا؟ واو مدہ ہوگا. واو مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. جیسے سبقونا، سبقونا. تو آپ نے سمجھ لیا حروف مدہ. حروف مدہ 3 ہیں، الف مدہ، یا مدہ، واو مدہ. الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ ہوگا، الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ ہوگا، یا مدہ کو بھی ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. اور واو ساکن ہو اور واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ ہوگا، واو مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. اب ان تینوں قاعدوں کی ایگزامپل مثالیں دیکھ لیجیے. تاب، تا الف زبر تا، با زبر ب، تاب. تو تا الف زبر تا، الف سے پہلے تا کے اوپر زبر ہے اس لیے الف مدہ ہوگا، الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. تاب. دینی، یہ یا مدہ کی مثال ہے، دالیا زیر دی، نونیا زیر نی، دینی، دونوں میں یا مدہ ہوگا.
یا ساکن سے پہلے دال کے نیچے زیر ہے اس لیے یا مدہ ہوگا، اور اس کے بعد نون یا زیر نی، یا ساکن سے پہلے نون کے نیچے زیر ہے اس لیے یا مدہ ہوگا۔ یا مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، تو دونوں کو، دی کو بھی اور نی کو بھی، دونوں کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے۔ دینی، دینی۔ آگے چلیے، سبقونا، سبقونا۔ دیکھو سین اور با کو نہیں کھینچیں گے اس لیے کہ اس کے اوپر حرکت ہے اور حرکت کو جلدی پڑھتے ہیں، تھوڑا بھی کھینچنا نہیں ہے۔ سبقونا، سین زبر سا، با زبر ب، سب، قوف واو پیش قو، ابھی پڑھا ہم نے، واو ساکن سے پہلے قوف کے اوپر پیش ہے اس لیے واو مدہ ہوگا، واو مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ اس کے بعد آئیے نون الف زبرنا، سبقونا، دیکھو یہاں الف مدہ بھی آ گیا، الف سے پہلے نون کے اوپر زبر ہے اس لیے الف مدہ ہوگا، الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ سبقونا، سبقونا۔ جناح، جناح، دیکھو اس میں دو حرکت ہے اور بیچ میں ایک مدہ ہے تو حرکت کو کھینچیں گے نہیں۔ جناح، جن کے اوپر پیش ہے، پیش کو جلدی پڑھیں گے۔ نون الف زبرنا، الف سے پہلے نون کے اوپر زبر ہے اس لیے الف مدہ ہوگا، الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ جناح، جناح۔ ہا، ہا پیش ہو، ہا کو نہیں کھینچنا ہے اس لیے کہ ہا کے اوپر صرف پیش ہے اور پیش کو، پیش حرکت ہے، حرکت کو جلدی پڑھیں گے۔ جناح، جناح۔ اسی طریقے سے آگے کی مثالیں دیکھ لیجیے، اسی طریقے سے آپ قاعدہ بولتے جائیے۔ آپ مؤمنین، مؤمنین، یہاں دیکھو یا مدہ کی مثال ہے، یا ساکن سے پہلے نون کے نیچے زیر ہے اس لیے نین، مؤمنین۔ نوح، نوح، نون واو پیش نو، واو، واو مدہ کی مثال ہے، نوح۔ دعانا، دعانا، دونوں میں الف مدہ ہے اس لیے دونوں کھینچے جائیں گے۔ دعانا۔ مفاتیح، دیکھو الف مدہ اور یا مدہ دونوں ہیں، الف سے پہلے فا کے اوپر زبر ہے اور یا ساکن سے پہلے تا کے نیچے زیر ہے اس لیے دونوں کھینچیں گے۔ مفاتیح، مفاتیح۔ راجعون، راجعون، دیکھو الف مدہ اور واو مدہ دو ہے، اس قاعدے ہے، الف سے پہلے را کے اوپر زبر ہے اس لیے الف مدہ ہوگا، الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ یہاں عین واو پیش او، واو ساکن سے پہلے عین کے اوپر پیش ہے اس لیے واو مدہ ہوگا، واو مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ راجعون، رازقین، رازقین۔ جیسے میں پڑھتا ہوں اسی طریقے سے آپ بھی پڑھتے جائیے، آپ کو ایڈ یہ کرنا ہے کہ ہر مثال کے اندر، ہر ایگزامپل میں آپ کو قاعدہ بولتے جانا ہے، تو جتنی مرتبہ آپ قاعدہ بولتے جائیں گے آپ کو قاعدہ پکا ہو جائے گا۔ اس میں الف مدہ اور یا مدہ دونوں ہے، الف سے پہلے را کے اوپر زبر ہے اس لیے الف مدہ ہوگا، اور یہاں دیکھیے رازقین، یا ساکن سے پہلے قوف کے نیچے زیر ہے اس لیے یا مدہ ہوگا۔ رازقین۔ آگے چلیے، یقوم، یقوم، یا زبر یا، قوف واو پیش قو، یقو، میم پیش مو، یقوم، دیکھو واو مدہ، واو ساکن سے پہلے قوف کے اوپر پیش ہے اس لیے واو مدہ ہوگا۔ یقوم۔ حاسب، حاسب، ہا الف زبر ہا،
سین زبر س، حاس، با زبر ب، حاسب، حاسب. تو جس طریقے سے میں نے ان مثالوں کو، ان ایگزامپلس کو پڑھا ہے، اسی طریقے سے آپ کو پڑھنا ہے تاکہ آپ صحیح پڑھیں. آپ سنیے اور اس کے بعد آپ ریپیٹ کیجئے. برابر قاعدہ جیسے میں نے بولا ہے اس طریقے سے آپ ہر ایگزامپل میں قاعدہ بولتے جائیے تو آپ کا الف مدہ، یا مدہ اور واو مدہ یعنی حروف مدہ کا ریویژن آپ کا مکمل ہو جائے گا انشاءاللہ، اور آپ کو انشاءاللہ یہ قاعدے پکے ہو جائیں گے. ٹھیک ہے بچوں، تو آج یہ صرف حروف مدہ کے ریویژن ہم کر لیتے ہیں. آئندہ انشاءاللہ آئندہ کل یا دوسرے ویڈیو میں ہم دوسرا سبجیکٹ کریں گے. جزاکم اللہ. اب بچوں اپنا فون اپنے والدین کو دیجئے. والدین سے ہم درخواست کرتے ہیں، ہمبل ریکویسٹ، ایک عاجزانہ درخواست کرتے ہیں کہ برائے کرم اپنے بچوں کو صرف جو سبق پڑھایا ہے اسے آپ یوں کہہ لیجئے کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ اس کو یاد کرنے بٹھاؤ مستقل. اگر آپ بٹھاتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے. آپ کا بچہ انشاءاللہ دین کے اندر آگے بڑھے گا. لیکن اگر وہ فوکس نہیں کر پا رہا ہے، اگر وہ الگ سے نہیں بیٹھتا ہے، تو ہم صرف یہ درخواست کرتے ہیں آپ سے کہ اسے اکیلے میں یا کنسنٹریشن کے ساتھ یہ ویڈیو جو قاعدے کا جو سبق ہم نے پڑھایا ہے اسے 2 مرتبہ وہ دیکھ لے تو انشاءاللہ اسے سبق یاد ہو جائے گا. اگر وہ ویڈیو دیکھ لے تو انشاءاللہ اسے سبق یاد ہو جائے گا. تو آپ صرف اتنی کوشش کریے کہ وہ کنسنٹریشن کے ساتھ اکیلے میں دھیان لگا کر اس ویڈیو کو 2 مرتبہ دیکھ لے تو انشاءاللہ اسے سبق یاد ہو جائے گا. الگ سے آپ کو محنت انشاءاللہ ضرورت نہیں پڑے گی. اگر آپ الگ سے محنت کرتے ہیں تو انشاءاللہ پھر کوئی بات ہی نہیں ہے. تو یہ آپ سے ایک درخواست ہے، امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ آپ سب اس بات پر عمل کریں گے. جزاکم اللہ، احسن الجزا.